بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ ہمارا 5واں کلاس ہے علم النحو کا۔ تو اس کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے مرکب غیر مفید کے بارے میں۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی مفرد کے بارے میں کہ لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کے بارے میں ہم نے بات کی اور کہ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے جو ایک معنی بتائے، اور پھر ہم نے اس کے 3 قسمیں پڑھ لیے کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، وہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیے۔ اور پھر ہم آئے مرکب کی طرف۔ مرکب کے بارے میں ہم نے بات کی کہ مرکب وہ ہوتا ہے کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے بنا ہو۔ اور پھر ہم نے مرکب کی 2 قسمیں پڑھ لیے کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید ہم نے پڑھا کہ وہ ہیں کہ جس کی جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ کسی واقعے کی خبر یا کسی کام کا طلب معلوم ہو۔ اور پھر ہم نے کہا کہ مرکب مفید کو ہم جملہ اور کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جملے کی 2 قسمیں پڑھ لیے کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشاء۔ جملہ خبریہ وہ جملہ کہ جس کی کہنے والے کو ہم سچے یا جھوٹا کہہ سکے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو، دوسرا حصہ فاعل ہو۔ اور اس کے بعد ہم آئے جملہ انشاء کی طرف کہ جملہ انشاء کی اس کی ہم نے تعریف کی کہ جملہ انشاء وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اور جملہ انشاء کی 10 قسمیں ہم نے پڑھ لیے مثالوں کے ساتھ۔ اور آج ہم بات کریں گے مرکب کی دوسری قسم، مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید کی ہم تعریف کریں گے اور اس کے 3 قسمیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب حاصل نہ ہو، کوئی فائدہ خبر یا کسی کام کا طلب حاصل نہ ہو۔ تو دیکھیں مرکب مفید میں تو ہم نے کہا تھا کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ کسی واقعے کی خبر یا کسی کام کی طلب معلوم ہو، لیکن یہاں پر بات اس کے اپوزٹ ہے، اس کے خلاف ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر، یعنی کسی خبر، گزشتہ کسی واقعے کی خبر کا کوئی فائدہ یا کسی کام کا طلب حاصل نہ ہو۔ تو دیکھیں آگے جب ہم مثالیں پڑھیں گے اس سے آپ سمجھیں گے، لیکن ایک مثال ہم یہاں پہ دیکھیں، قلم و زیدن، قلم و زیدن یہ مرکب غیر مفید ہے۔ قلم اور زید یہ 2 الفاظ ہے اور اس کو ہم مرکب غیر مفید کہتے ہیں، کیونکہ جب ایک آدمی کہے کہ قلم و زیدن، زید کا قلم، تو دیکھیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ قلم و زیدن، زید کا قلم کیا، زید کا قلم ٹوٹ گیا، زید کا قلم اچھا ہے، زید کا قلم سفید ہے، وہ کس طرح، کیا مطلب زید کا قلم؟ تو یہ ایک انکمپلیٹ سینٹنس ہے، مکمل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم مرکب غیر مفید کہیں گے۔ غیر مفید کا معنی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کسی گزشتہ کسی واقعے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا اس سے، اور نہ ہی اس کی مدد سے ہمیں کسی کام کے طلب کا پتہ چلتا ہے، تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، یعنی مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف یہ تینوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مرکب اضافی کیا ہے، مرکب بنائی کیا ہے اور مرکب منع صرف کیا ہے۔ آتے ہیں پہلے قسم مرکب اضافی کی طرف، کہ مرکب اضافی وہ ہے کہ جس میں اسم کی اضافت نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، ایک اسم کے ہم اضافت کرتے ہیں دوسرے اسم کی طرف۔ اب جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس لفظ کی ہم اضافت کریں گے اس کو ہم مضاف کہیں گے، اور جس لفظ کی طرف ہم کریں گے اس کی اضافت اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے کہ غلام و زیدن۔
غلام زید میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہے، یہ دو الفاظ ہے غلام زید، غلام کو ہم نے کہا کہ یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، کیونکہ غلام کی نسبت ہم کرتے ہیں زید کی طرف، غلام کس کا؟ غلام زید، زید کا غلام، ٹھیک ہے، تو غلام کی اضافت ہوتی ہے زید کی طرف، تو ہم نے کہا کہ یعنی مرکبی اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک اسم کی اضافت ہوتی ہے دوسرے اسم کی طرف، تو جس کی اضافت ہوتی ہے وہ مضاف اور جس کی طرف ہوتی ہے وہ مضاف الیہ، تو غلام کی اضافت ہوتی ہے زید کی طرف، غلام مضاف زید مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اتنا میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ ہے مرکبی اضافی۔ اب آتے ہیں دوسری قسم مرکبی بنائی کی طرف، کہ مرکبی بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، دو اسموں کو ایک کر دیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، اگر نسبت اسنادی ہو تو وہ تو مرکب مفید بن جاتا ہے جو کہ ہم نے اوپر پڑھ لیا، اور اگر نسبت اضافی ہو تو وہ تو مرکب اضافی بن جاتا ہے، جب دونوں نہ ہو، نہ تو نسبتی اضافی ہو اور نہ نسبتی اسنادی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے یہ مرکبی بنائی ہے، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے احد عشرہ، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، یہ تسعۃ عشرہ تک، یعنی یہ عدد ہے کہ احد عشرہ 11 کو کہا جاتا ہے، 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14، تو یہ اس ترتیب سے ہم یہ 19 تک جتنے عدد ہے یہ سارے کے سارے مرکبی بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب مرکبی بنائی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، کوئی حرف ہو، حالانکہ یہاں پر تو کوئی حرف نہیں ہے، احد عشرہ کوئی حرف نہیں ہے، احد کو عشرہ کے ساتھ ربط دینے کے لیے، تسعۃ عشرہ یہاں پر بھی کوئی حرف نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کہ اصل میں احد و عشرن اور تسعۃ و عشرن تھا، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے، ٹھیک ہے، احد عشرہ اصل میں احد و عشرن تھا، تو واو کو ہم نے حذف کر لیا، دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب بنائی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کی دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے، دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے، احد عشرہ، ٹھیک ہے، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، دونوں اسموں کے آخر پر فتحہ آتا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے، اثنا عشرہ کے علاوہ کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے، اثنا عشرہ کا پہلا حصہ، یہ اثنا عشرہ لفظ جو ہے نا اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، باقی جو عشرہ ہے وہ اپنی جگہ پر اس پر فتحہ رہتا ہے، تو یہ بات ہوئی کہ مرکب بنائی کی دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ رہتے ہیں سوائے اس کے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مرکب بنائی، ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مرکب منصرف کی طرف۔ مرکب منصرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لے اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ تو دیکھیے مرکبی اضافی میں ہم نے کہا کہ ایک اسم کی اضافت ہو دوسری کی طرف، ٹھیک ہے، اور مرکبی بنائی میں ہم نے کہا کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور دونوں میں اضافت بھی نہ ہو اور اسناد بھی نہ ہو، یعنی نسبتی اضافی اور نسبتی اسنادی یہ نہ ہو، لیکن دونوں کے درمیان رابطے کے لیے ایک حرف، یعنی دونوں الفاظ کو ملانے کے لیے ایک ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے کہ واو تھا یہاں پر احد و عشر، تسعۃ و عشر میں، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی ربط دینے والا کوئی حرف بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی ربط دینے والا حرف بھی نہ ہو، جیسے کہ بال بکہ، بال بکہ کی ایک شہر کا نام ہے، بال جو بال اور بک سے مرکب ہے، بال بکہ اصل میں بال اور بک دو الفاظ سے مرکب ہے،
اور بال ایک بت کا نام ہے اور بک بانی شیر بادشاہ کا نام ہے، تو دونوں کو ملا کر ایک لفظ ان سے بنایا گیا ہے، اور یہ ایک شیر کا نام ہے بالا بک کا، ٹھیک ہے۔ یعنی دونوں کو ملا کر بت اور بادشاہ کا نام، یعنی جس بندے نے اس شیر کو بنایا تھا بانی، تو دونوں کے نام کو ملا کر اس شیر کا نام رکھا گیا ہے۔ یہاں پر بال الگ لفظ ہے اور بک الگ لفظ ہے، دونوں کو ملایا ہے، تو اس کو ہم مرکب منصرف کہیں گے کہ دونوں کے درمیان کوئی ربط دینے والا حرف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب منصرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ مرکب منصرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالا بکا، یا اس طرح کے حضرہ موت ہے، جیسے کہ حضرہ موتا، حضرہ موت، تو حضرہ کا پہلا حصہ جو ہے نا حضرہ، وہ یعنی مفتوح ہے۔ تو یہ ہم نے 3 قسمیں پڑھ لیے اضافہ مرکب غیر مفید کی مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منصرف، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کی مثالوں کی طرف آتے ہیں اور ان کی ترکیب ہم سیکھتے ہیں کہ اگر مرکب غیر مفید کے جملے میں آئے تو اس کی ترکیب ہم کس طرح کریں گے۔ جیسے کہ غلام زید حاضر، غلام زید حاضر، زید کا غلام حاضر ہے، تو دیکھیے غلام زید میں غلام زید یہ مرکب اضافی کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی کی مثال ہے، غلام زید یا قلم زید، کتاب زید، کراست زید، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے مرکب اضافی کی مثالیں ہیں۔ اور یہ مرکب بنائی کی مثال ہے کہ جاء 11 رجلا، جاء 11 رجلا، اس میں 11 یہ مرکب بنائی کی مثال ہے، 11، ٹھیک ہے۔ ابراہیم الساکن بالا بکہ، ابراہیم الساکن بالا بکہ میں بالا بکہ، یہاں پر بالا بکہ یہ مرکب منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ غلام زید حاضر کا معنی ہے کہ زید کا غلام حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ جاء 11 رجلا، میرے پاس یعنی 11 آدمی آئے، 11 آدمی آئے۔ اور ابراہیم الساکن بالا بکہ، ابراہیم بالا بکہ کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مثالیں یعنی مرکب اضافی کی مثال، مرکب بنائی کی مثال، مرکب منصرف کی مثال۔ اچھا، ترکیب ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے، یعنی ان کی ترکیبیں ہم یوں کریں گے، غلام مضاف زید مضاف الیہ، یہاں پر دیکھیں غلام مضاف زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو گیا، اور حاضر یہ خبر، اور مبتدا خبر مل کر، حاضر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ایک سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ غلام زید حاضر جملہ اسمیہ کیوں ہے، جملہ فعلیہ کیوں نہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے، یہاں پر غلام اسم ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور دوسری، یہ تو مرکب اضافی کی ہم نے ترکیب کی۔ مرکب بنائی کی ترکیب، جاء فعل 11 ممیز، جاء فعل ہے اور 11 ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل ہوا، کس کے لیے؟ جاء کے لیے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جملہ فعلیہ خبریہ کیوں بنا، جملہ اسمیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا پہلا حصہ جاء یہ فعل ہے اور دوسرا حصہ فاعل ہے، تو اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا ترکیب مرکب بنائی کی۔ اور مرکب منصرف کی ترکیب ہم کہیں اس طرح کرتے ہیں کہ ابراہیم مبتدا، ابراہیم مبتدا، ساکن مضاف، بالا بکہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جملہ، یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا، یہ مضاف مضاف الیہ جب مل جائے تو یہ ابراہیم کے لیے خبر ہوا، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے۔ اچھا، یہ 3 مثالیں ہیں، ترکیب بیان کریں تو ان کی ہم ترکیب کریں گے مزید۔ قلم مضاف زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نفیس خبر،
تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. قام فعل 14 ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ قامہ کے لیے فاعل ہوا، فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. خالد یہ مبتدا، تاجر مضاف، حضرموت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر ہوا، خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.